بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری پارہ سورہ فلق، آیت 1 تا 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب رب کی، الفلق صبحوں کے، من شر شر سے ما ہر اس چیز کے جو خلقا اس نے پیدا کی، اور من شر اور شر سے غاسق اندھیرے کے، اذا جب وقبا وہ چھا جائے، اور من شر اور شر سے النفاثات پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے، فی العقد گروہ میں۔ محترم سامعین، انسان کے لیے دنیا کے اندر دکھ بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں، نقصانات سے، تکالیف سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، مخلوقات کے اندر بعض شر کے پہلو بھی ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو ضرر پہنچ سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مخلوقات کے اندر جن چیزوں کے اندر جس مخلوق کے اندر شر ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں دے دے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے گا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو اپنی حفاظت میں لے لے تو پھر کوئی مخلوق انسان کو گزن نہیں پہنچا سکے گی، نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ انسان کو چاہیے کہ انسان دین کے اوپر عمل کر کے اور ان دو صورتوں کے ذریعے مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابن عباس جہنی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے میرے دوست، اے میرے صحابی، کیا تمہیں وہ بہتر چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ تو ابن عباس جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جو آدمی مخلوقات کے شر سے، ضرر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ ان دو صورتوں کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی حفاظت کے اندر دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رات کو سوتے تھے تو آخری 3 صورتیں پڑھ کر کے اپنے ہاتھ کے اوپر دم کرتے تھے اور اپنے جسم کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے۔ قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی۔ مفہوم یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین یہ طاقت رکھتا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے کہ گھٹا تو سیاہ اندھیرا ہوتا ہے، اس کو پھاڑ کر کے صبح کی روشنی جس طرح لانے کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اسی طرح انسان کے دکھوں کو، انسان کے غموں کو، انسان کی پریشانیوں کو دور کر کے اس کو اپنی حفاظت کے اندر لے کر انسان کو اللہ تعالیٰ امن بھی دے سکتا ہے، اس کے خوف کو امن اور سکون سے بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ من شر ما خلق، کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اس مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے کہ جو مخلوق اللہ رب العالمین نے پیدا کر رکھی ہے۔ تو جس مخلوق کے اندر جو شر ہے، جو ایذا دینے کی صلاحیت ہے، تو اے اللہ اس کی ایذا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے
اے اللہ میں تیری حفاظت کے اندر اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ اور پھر آگے ذکر کر دیا من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کی شر سے بچنے کے لیے کہ جب وہ چھا جائے۔ اندھیرے کے اندر بڑے شرور ہوتے ہیں، اندھیرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو ضرر پہنچ سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اندھیرے کے اندر اکثر بچھو، سانپ وغیرہ سامنے آ جاتے ہیں، انسان کو نظر نہیں آتے اور انسان کو ضرر دے سکتے ہیں۔ اکثر ڈاکو لوگ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جادوگر لوگ بھی اکثر رات کو اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر کے لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ تو ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں دینا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہوں پر پڑھ پڑھ کر کے پھونک مارنے والیوں کی شرط ہے، جادوگر لوگوں سے، جادوگرنیوں سے، کہ جو جادو کر کے انسان کو ضرر پہنچاتے ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید بن عاصم اور اس کی بچیوں نے مل کر کے جادو کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے۔ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ کس نے کیا ہے اور کہاں چھپا کر کے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زریق کے علاقے زیروان کنویں کے اندر سے، پتھر کے نیچے سے اس جادو کو حاصل کیا تھا، نکال لیا تھا، اور جبرائیل امین نے آ کر ہدایت کی تھی کہ اللہ کے رسول ایک ایک آیت آخری 2 سورتوں کی پڑھتے چلے جائیے، ایک ایک سوئی نکالتے چلے جائیے اور ایک ایک گرہ کھولتے چلے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھی آخری 2 سورتوں کی، اور ایک ایک گرہ نکالتے چلے گئے، ایک ایک سوئی نکالتے چلے گئے، ایک ایک گرہ کھولتے چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا اثر دور ہو گیا۔ وہ جادو کہ جو لبید بن عاصم اور اس کی بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا تھا، جس کی اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر درد ہوتا تھا، کمزوری محسوس کرتے تھے، جسم کو جھکڑا ہوا محسوس کرتے تھے، لیکن اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کام کے اوپر نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی ذمہ داریوں کے اوپر نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو، ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور آئندہ بھی اللہ رب العالمین اس دین کی حفاظت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر اور ذات کے اوپر اس جادو کا اثر ہوا تھا، اور پھر جس وقت جادو کو حاصل کیا گیا، اس کو کھول لیا گیا، یہ آیات پڑھ لی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا مل گئی۔ اس سے محسوس کرنے لگے گویا کہ پہلے کسی نے رسیوں کے ساتھ جکڑ رکھا تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا نصیب کر دی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظر بد سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جادوگرنیوں کے اور جادوگروں کے جادو سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہر قسم کی موذی چیز کے ضرر سے ہم اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ان آخری 2 سورتوں کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اور یہ دعائیں بھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طرح جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں، کسی جادوگر کا جادو کوئی اثر نہ کرے، جادو کے شر سے اپنے گھر کو بچانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے نقصان سے بچائے، ہر طرح کے شر اور فتنہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سکون کی، عافیت کی، صحت کی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت میں دوزخ کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت ٹھکانہ نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔